دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بھی اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جو یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا میں اسے انعام دوں گا۔ تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان سے دعائیں لے کر گھر سے نکلے۔ دوسرے دن عبد الرحمن نے پھر بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا۔ سب سے پہلے بڑے بیٹے عبداللہ سے پوچھا، کیا تم اس کو ایسی جگہ کھانے میں کامیاب ہو گئے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو؟ عبداللہ نے جواب دیا، جی ابا جان، میں نے وہ سیب ایک درخت کے پیچھے جا کر کھایا، وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے دوسرے بیٹے سے پوچھا، یوسف تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یوسف نے کہا، ابا جان، میں نے وہ سیب کمرے میں بند ہو کر اندھیرا کر کے کھایا اور مجھے یقین ہے کہ وہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ عبد الرحمن نے تیسرے بیٹے سے پوچھا، سلیم تم نے کیا کیا؟ سلیم نے کہا، ابا جان، میں نے کتاب اسماء حسنی میں پڑھا ہے، اللہ کا ایک نام ہے البصیر، ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا۔ میں نے بہت سوچا اور تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں، اس لیے میں یہ سیب نہ کھا سکا۔ عبد الرحمن اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام دیا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے پیارے بیٹو، بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ دیکھتا ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے اور جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، یعنی دلوں کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچو اور اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرو جس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں دنیا میں راحت، سکون، اطمینان عطا کرے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا جہاں انسان جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ انسان کے دل میں جو چاہت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ جنت میں ہم ایک پرندہ دیکھیں گے، اس کو کھانے کا جی چاہے گا تو فوراً بھن کر پلیٹ میں آ جائے گا، پھر اس کی ہڈیوں پر اللہ دوبارہ گوشت اور پر اگا دیں گے اور وہ اڑ جائے گا، تو وہاں جنت میں مزے ہی مزے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، جب سے میرے والدین اس دنیا سے گئے ہیں میری طبیعت اکثر ٹھیک نہیں رہتی۔ خوش رہنا چاہتا ہوں مگر نہ جانے کیوں خوش نہیں رہ پاتا۔ ہر وقت ایک عجیب سی اداسی چھائی رہتی ہے۔ تنہائیوں کی تلاش میں رہتا ہوں اور محفلوں سے بھاگتا پھرتا ہوں۔ جی میں آپ کا غم سمجھ سکتا ہوں۔ آپ ایک کام کریں، آپ اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بلی یا پھر کوئی پرندہ پال لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ خود کو تنہا محسوس نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا ساتھ دروازے کی جانب بڑھا۔ اس نے اپنی گاڑی ایک ایسی دکان کے سامنے روکی جہاں ہر طرح کی بلیاں میسر تھی۔ کچھ سفید رنگ کی تھی تو کچھ کالی اور کچھ بھوری تھی۔ ان کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ اسے ایسا لگا کہ گویا وہ سونے چاندی کی دکان میں آ گیا ہو۔ ایک بلی اسے بہت بھلی لگی مگر اس کی قیمت بھی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ وہ مایوس ہو گیا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ اسی لمحے ایک صاحب اپنی بچی کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جو یقیناً ان کی بیٹی تھی۔ اس چھوٹی سی پیاری سی بچی کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی ننھی سی بلی ٹوکری میں بیٹھی تھی۔ ننھے ننھے آنسو اس معصوم بچی کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ سعد نے اس منظر کو سمجھنا چاہا مگر ناکام رہا۔ آخر وہ اس کے والد کے پاس جا پہنچا اور ان کی ننھی بیٹی کے آنسوؤں کی وجہ پوچھی۔ بیٹا،
दरअसल ये बिल्ली हमारे पास एक अरसे से है। ये मेरी बेटी को तोहफे में मिली थी। अब हमारे माली हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए हम इसे बेचने के लिए यहाँ आए हैं। तो आप ये कितने में देंगे? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर उनकी नन्ही बेटी साद को घूरने लगी। बेटा, तुम्हें जो रकम मुनासिब मालूम हो उतनी ही दे दो। अंकल, क्या आप मुझे ये 2000 में देंगे? हाँ बेटा, यही ठीक है। ये कहते हुए उन्होंने बच्चे से वो टोकरी ली जिसमें बिल्ली आराम से बैठी थी। वो टोकरी उसके हाथ में पकड़ा दी। इस पर वो नन्ही सी गुड़िया बिलक बिलक कर रोने लगी। साद से ये मंजर देखा न गया। उसने जल्दी से 2000 रुपए बच्ची के वालिद के हाथ में पकड़ा दिए। फिर साद बच्ची की जानिब बढ़ा और बिल्ली उसके हाथ में थमा दी। बच्ची ने बिल्ली को लपक कर हाथों से लिया और अपने गले से लगा लिया। उस नन्ही परी की खुशी देखकर साद के अंदर सुकून की लहर दौड़ गई। बेटा, तुमने ये क्या किया? अंकल, ये मेरी तरफ से आप एक तोहफा समझे। वो ये कहता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा। अब वो पुरसुकून था। शायद ऐसा सुकून उसे किसी और चीज में नहीं मिलता। खुशियाबाद के जंगल में पीपल का एक दरख्त अकेला खड़ा था। वो अपने दोस्तों को याद कर रहा था। कुछ माह पहले वो सब उसके पास थे। वो सब दोस्त बहुत खुश थे। उन दरख्तों में परिंदे रहते थे। उन पर फल भी लगते थे। लोग वो फल मजे से खाते थे। लोग दरख्तों के साए में आराम करते थे। एक दिन वहां कुछ लोग आए। उन्होंने चंद घंटों में बहुत से दरख्त काट दिए। वो लोग कटे हुए दरख्तों को ट्रक में लाद कर ले गए। जंगल में पीपल के दरख्त के सिवा कुछ न रहा। परिंदे और जानवर जंगल से चले गए। लोगों ने भी जंगल में आना छोड़ दिया। पीपल उदास खड़ा था। इतनी देर में कुछ बच्चे आए। उन्होंने पूरे जंगल में नन्हे पौधे लगाकर उनको पानी दिया। ये देखकर पीपल मुस्कुराया। इन प्यारे बच्चों की मेहनत से खुशियाबाद का जंगल फिर से खुश और आबाद होने वाला था। आज अब्दुल्ला बहुत खुश था क्योंकि आज उसके बेटे हुज़ैफा का स्कूल में पहला दिन था। अब्दुल्ला दिन भर रिक्शा चलाता और जो कमाता उससे घर वाले अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जिंदगी गुजारते। अब्दुल्ला अनपढ़ था। उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। इसी वजह से वो चाहता था कि उसका बेटा तालीम हासिल करे और इल्म के जरिए पूरी दुनिया में दीन जिंदा करे। अब्दुल्ला ने सबसे पहले मस्जिद के इमाम साहब से मशवरा किया जो आलिम दीन थे कि अब्दुल्ला की तालीम और तरबियत किस तरह की जाए। इमाम साहब ने अब्दुल्ला को मशवरा दिया कि सबसे पहले हुज़ैफा बेटे को किसी अच्छे दीनी माहौल वाले स्कूल में दाखिला दिलवा दो। फिर कुछ अरसा बाद जब हुज़ैफा बेटा अच्छी तरह पढ़ना लिखना सीख ले तो उसे किसी अच्छे मदरसा में हिफ्ज करवा दिया जाए। अब्दुल्ला को इमाम साहब की बातें बहुत अच्छी लगी। वो इमाम साहब से इजाजत लेकर घर आया और हुज़ैफा की वालिदा को इमाम साहब की कही हुई बातें बताई। हुज़ैफा की वालिदा एक समझदार खातून थी। वो भी इन बातों पर अमल करने के लिए फौरन तैयार हो गई। अब्दुल्ला घर के करीब मौजूद स्कूल गया और हुज़ैफा का दाखिला स्कूल में करवा दिया। आज हुज़ैफा का स्कूल जाने का पहला दिन था। ऐसे लग रहा था कि अब्दुल्ला के घर में ईद आ गई है। सब घर वाले बहुत खुश थे कि आज हुज़ैफा स्कूल जाएगा। हुज़ैफा को स्कूल की नई वर्दी पहनाई गई। अम्मी ने जल्दी से लंच बॉक्स में हुज़ैफा का पसंदीदा खाना रख दिया और हुज़ैफा को प्यार से समझाया कि देखो बेटा, जब खाने का वक्फा हो तो हाथ धोकर बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधे हाथ से खाना खाना और अपने साथियों को भी खिलाना। हुज़ैफा भी अपने अब्बा जान के रिक्शा में बैठकर स्कूल पहुंचे। लेकिन ये क्या, जैसे ही अब्दुल्ला हुज़ैफा को स्कूल छोड़कर वापस आने लगा, हुज़ैफा ने रोना शुरू कर दिया और इतना जोर से रोना शुरू किया कि अब्दुल्ला को उसे वापस घर लाना पड़ा। घर आकर अब्दुल्ला ने हुज़ैफा को बहुत समझाया
اور علم حاصل کرنے کے فضائل سنائے، لیکن حذیفہ میاں نہ مانے اور اسکول جانے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ اب تو عبداللہ بہت پریشان ہوا اور حذیفہ کی والدہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے عبداللہ کو سمجھایا کہ بچہ ہے، کچھ دنوں بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں۔ عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ ہر روز فرض نماز کے بعد حذیفہ کے لیے دعا کرتا۔ حذیفہ میاں اپنی مستی میں مگن تھے۔ وہ دن کو باہر نکلتے، دوستوں میں کھیلتے اور شام کو گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتے۔ ایک دن حذیفہ اپنی عادت کے مطابق شام کے وقت کھیل کے میدان پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا کوئی دوست بھی کھیلنے نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور کچھ دیر دوستوں کا انتظار کرنے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب حذیفہ نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ ایک ہفتہ کے بعد حذیفہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حذیفہ نے دروازہ کھولا تو اس کے سبھی دوست سامنے کھڑے تھے۔ وہ حذیفہ کو کھیلنے کے لیے بلانے آئے تھے۔ حذیفہ نے ان سے پورا ہفتہ غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں امتحانات ہو رہے تھے، اس لیے ہم پڑھائی کر رہے تھے۔ اب الحمدللہ ہمارے امتحانات ختم ہو گئے ہیں تو ہم تمہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے ہیں۔ حذیفہ ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے امتحان کا لفظ پہلی مرتبہ سنا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ امتحان کیا ہوتا ہے۔ دوستوں کے سامنے تو اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ان کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ لیکن جب شام کو وہ کھیل کر گھر واپس آیا تو رات کے کھانے پر اس نے عبداللہ سے پوچھا، ابو جان یہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ بیٹا، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی کا سال گزرنے پر ان سے اس پڑھائی کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے نے اپنا سبق اچھی طرح یاد کیا ہے۔ سب سے اچھی طرح سبق یاد کرنے والے بچوں کو اچھے اچھے تحفے دیے جاتے ہیں اور گھر والے بھی خوش ہو کر ان کو انعامات دیتے ہیں۔ انعامات اور تحفوں کا سن کر حذیفہ کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے اپنے ابو سے کہا، ابو کیا مجھے بھی انعامات مل سکتے ہیں؟ عبداللہ نے کہا، کیوں نہیں، اگر تم اسکول جاؤ اور دل لگا کر پڑھو تو تمہیں بھی انعامات ملیں گے اور تمہارے امی ابو بھی خوش ہوں گے، اور جب کسی بچے سے اس کے امی ابو خوش ہوں تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہر کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب حذیفہ کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے اپنے امی ابو کا دل دکھایا اور ان کی بات نہ مانی۔ اس نے اپنے امی ابو سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ ان کی بات مانے گا اور کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ دوستو، امی ابو ہمیشہ ہماری اچھائی ہی سوچتے ہیں۔ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے، اس لیے کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کسی بات پر امی ابو ناراض ہو جائیں تو فوراً معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جس سے اس کے امی ابو ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ راجہ صاحب اور بجلی کا بل۔ راجہ صاحب لاہور کے ایک محلے میں رہتے تھے۔ ایک دن جب راجہ صاحب نے اپنے بجلی کے بل پر نظر ڈالی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ خدا، یہ تو کسی نے مذاق کیا ہے۔ راجہ صاحب نے حیرانی سے کہا۔ راجہ صاحب کی بیوی شازیہ نے بل کو دیکھا اور بولی، راجہ صاحب یہ تو ہمارے ماہانہ خرچے سے بھی زیادہ ہے۔ راجہ صاحب نے سر پکڑ لیا اور کہا، شازیہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب بجلی کا استعمال بند کرنا ہوگا اور چراغوں کے زمانے میں واپس جانا پڑے گا۔ ان کے بیٹے علی، جو ہمیشہ موبائل فون پر کھیلتا رہتا تھا، نے کہا، ابا اگر بجلی بند ہو گئی تو میرا موبائل کیسے چارج ہوگا؟
राजा साहिब ने मजाक में कहा, बेटा, हम तुम्हें साइकिल पर डायनमो लगा कर देंगे, तुम साइकिल चलाकर मोबाइल चार्ज कर लेना। इसी दौरान राजा साहिब का दोस्त अहमद, जो महकमा बिजली में काम करता था, उनके घर आया। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, राजा भाई, क्या हाल है? सुना है कि आपके बिजली के बिल ने आपको चौंका दिया है। राजा साहिब ने शिकायती अंदाज में कहा, अहमद भाई, ये बिल है, हुकूमत ने हमारे साथ मजाक किया है। अहमद ने हंसते हुए कहा, राजा भाई, हुकूमत ने बिजली के नरखों में इजाफा किया है और सबको इस मसले का सामना है। राजा साहिब ने सर झुकाकर कहा, अहमद भाई, फिर तो हमें अब अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बिजली के बिल को चुकाने के लिए कोई खास तरीका ढूंढना होगा। अहमद ने मुस्कुराते हुए मशवरा दिया, राजा भाई, क्यों ना आप अपने घर के छत पर सोलर पैनल लगा लें? आप फिर अपनी फैमिली के साथ मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर किस्से कहानियां सुनाया करें। राजा साहिब ने हंसते हुए कहा, अहमद भाई, आपका मशवरा तो सही है, मगर हम मोमबत्ती के बिल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। Once upon a time, there was a pretty girl named Cinderella. She lived with her father. Her mother died when she was young. After some years, Cinderella's father remarried a widow. She was very bad and brought 2 of her daughters into the family. They were also very bad and mean. Cinderella's father had to leave home due to his work. Cinderella, come here. Yes, Mother. Stop acting. Cinderella, what were you doing? I was working. I cleaned all rooms and washed the dishes. That's it? Did you sew my dress? Did you polish my shoes? Yes, Mother. That's Cinderella, do the laundry. I don't have clothes to wear. Cinderella, polish my shoes and clean my room again. Her stepmother and stepsisters treated Cinderella like a maid. She only wore dirty clothes. Her stepmother did not give Cinderella clean clothes. Cinderella, clean properly. Don't you know how to clean? Cinderella, I am thirsty. Go and get a glass of water. Here you are. I told you before. I don't like hot water. But I gave you cold water. Cinderella, you should learn some manners. Go and dust the shelves. Cinderella had to do all the housework. She had no friends except some mice and birds. Cinderella spent time with the birds and mice when she was sad. Mom, look. I have got a birthday invitation. Prince will be holding a ball in the castle. Wow. I am so excited. Read more. All unmarried girls are invited. Prince will be choosing the most beautiful girl at the ball and then marry her. Wow. This is a golden chance for us. You have to be ready. Prince has to marry one of us. Of course, Prince will marry me. Have you seen your face? He will marry me. Look at you. Do you really think he will marry you? Stop fighting each other. We have to dress up for tonight. I don't want to be late. Cinderella, did you iron my dress? Yes, I did. Cinderella, did you polish my shoes? Yes, I did. Why are you getting ready? Where are you going? Don't you know yet? Prince will be holding a ball tonight. All unmarried girls are invited. Yeah. All girls except Cinderella. I will go as well. I am invited too. No, no. You can't go with us. You have to clean the house. I have already cleaned the house. I will go. Cinderella's stepsisters talked to their mother and told everything Cinderella said. I know, Mom. Cinderella wants to come with us. You have to do something. You know, she is very pretty. If the prince sees Cinderella, he will marry her. You don't need to worry about it. Her stepmother locked Cinderella in the room. Open the door. You can't do this to me. How could you? One mouse freed Cinderella. Cinderella's stepmother and stepsisters had already gone. Cinderella went to the forest and cried. Suddenly, a fairy appeared. Cinderella dear. Fairy, is this real? So, you want to go to the ball? Yeah.
but I don't have fancy clothes to wear. Also, I don't have a carriage to go. Then, she turned pumpkins into a carriage, rats into horses, and a dog into a driver. Thank you so much. Not at all. Now, you need a beautiful dress. You have to come back before 12 o'clock. After midnight, everything will disappear. I've got it. I will come back before 12 o'clock. Okay, dear. It's time to go have fun. Then Cinderella went to the ball. Cinderella's stepsisters and stepmother did not recognize her in that dress. Would you like to dance with me? Yes, Prince. Prince and Cinderella danced until midnight, and then I have to go now. it was 12 o'clock. She excused herself from the prince and hurried to retrieve it. As she rushed down the stairs, one of her glass slippers fell off her foot. Stop! I don't know your name. The next morning, Prince's man went to the village and searched door to door for the owner of the glass slipper. It's your turn. It won't fit her. She did not go to the ball. Can I try tomorrow? My feet are swollen. No way. Finally, it fit Cinderella. You have to come with me. Prince wants to meet you. So, you came last night. Yes, I'm Cinderella. I have no carriage, no castle, and no dowry. Will you accept me as I am? Yes. Will you marry me? I will. I will. Then, they got married and lived happily ever after.